نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے وہ ایک خوبی جو صرف مومن کو حاصل ہے۔ وہ ایک خوبی جو صرف مومن کو حاصل ہے۔ اس مضمون کو مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ یوسف صاحب لکھتے ہیں، اللہ نے اپنے کسی بندے کو بھی خوبیوں سے محروم نہیں رکھا ہے۔ آپ غور کریں گے تو ہر شخص میں کوئی خوبی ضرور پائیں گے، مگر ایک خوبی ایسی ہے جو صرف اللہ پر ایمان لانے ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ مومن کے سوا کسی کو یہ خوبی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ غور کیجئے کہ کسی حد تک آپ اس خوبی سے بہرہور ہیں۔ کمی ہو تو بڑھانے کی کوشش کیجئے، نہ ہو تو فکر مند ہو کر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، اور موجود ہو تو اللہ کا شکر بجا لائیے کہ آپ کو ایمان کی وہ خوبی حاصل ہے جو صرف مومن ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث نے مومن کا تعارف یہ ہرگز نہیں کرایا ہے کہ اس سے خطا نہیں ہوتی، وہ انتقامی جذبات کا شکار نہیں ہوتا، اسے غصہ نہیں آتا، وہ جذبات کی رو میں بہنے سے محفوظ رہتا ہے اور کبھی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جی نہیں، اس دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ پیغمبروں کی تو بات الگ ہے، ان کو تو اللہ اپنی نگرانی میں رکھتا ہے اور وہ معصوم ہوتے ہیں۔ بات عام مومنوں کی ہو رہی ہے۔ مومنوں کا تعارف قرآن و حدیث میں کرایا گیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ گناہوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، وہ جذبات سے مغلوب ہو کر غلط کام بھی کرتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں اور اپنی جانوں پر بھی ظلم کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے اندر خوبی ایسی ہوتی ہے جو مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ حاصل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ خوبی ایمان کی بدولت ہی ان میں پیدا ہوتی ہے، اور ایمان سے محروم انسان اس کی لذت سے قطعی ناآشنا ہوتا ہے۔ ہم اپنی بات سمجھانے کے لیے آپ کو قرآن پاک کی 4 آیتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان آیات سے مومن کا صحیح تعارف بھی سامنے آ جائے گا اور اس خوبی کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی جو صرف مومن ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ سورہ آل عمران کی ان آیات 133 اور 136 میں فرمایا، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے ان متقی بندوں کے لیے جو ہر حال میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگ دست ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ محسن بندے بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اسی لمحے انہیں اپنے اللہ کا خیال آ جاتا ہے اور اس سے اپنے قصوروں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا صلہ ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ ان کی بخشش فرمائے گا
اور ایسے باغوں میں ان کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی خوب صلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ پہلی آیت میں کہا گیا ہے جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پھر الذین سے ان کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2 غصہ پی جاتے ہیں۔ نمبر 3 قصور معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ان کو محسن کے لقب سے نواز کر ان کو اللہ کا محبوب بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر الذین سے ایک چوتھی خوبی بیان کی گئی ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ارشاد ہے ان متقی اور محسن بندوں سے جب کوئی فوج کام سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ میں مبتلا ہو کر یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً انہیں اپنے رب کی یاد آ جاتی ہے، یکا ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے رب سے اپنے قصوروں کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ گناہوں کی بخشش کا ایک ہی دروازہ ہے۔ وہ ڈھیٹ نہیں ہوتے کہ دیدہ و دانستہ اپنے قصوروں پر جمے رہیں اور اپنی خطاؤں پر تعویل کے پردے ڈال ڈال کر اپنے دل سیاہ کرتے رہیں۔ تقوی اور احسان ایمان کے 2 اعلیٰ ترین درجات ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کے تصور سے کام چاہے، اور احسان یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کی وفاداری اور محبت اس طرح رچ بس جائے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی مرضی پر لٹا کر بھی یہ محسوس کرتا رہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مگر ان متقی اور محسن بندوں کا تعارف بھی قرآن پاک نے یہ نہیں کرایا ہے کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا صحیح تعارف یہ ہے کہ نفس کی تحریک پر بھی یہ قصور بھی کر بیٹھتے ہیں، ان سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے رب سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتے مانگتے اور گریہ وزاری کرتے کرتے گناہ کی سیاہی کو اس طرح دھو ڈالتے ہیں کہ ان کے دل کی جلا کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ مومن کی اس خوبی کو قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے آیت نمبر 201 میں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کو برائی کا خیال چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ان کے لیے کون سا طرز عمل صحیح ہے۔ مومن کے دل میں برا خیال بھی آ سکتا ہے اور جذبات کی رو میں بہہ کر وہ غلط طرز عمل بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن ایمان کی بدولت اسے فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے، اسے اپنا رب یاد آ جاتا ہے، اس کی پیشانی سے شرمندگی کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں اور وہ اسی دم اس غلطی سے بعد آ جاتا ہے۔ وہ نہ تو اپنے قصور پر اڑا رہتا ہے اور نہ تعویلوں سے اسے صحیح ثابت کرنے کی باغیانہ کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ توبہ استغفار اور گریہ وزاری سے اپنے گناہ کی سیاہی دھونے میں لگ جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی قصور ہو گیا ہو، کوئی کسی دوسرے پر زیادتی کی ہے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایمان سے محروم ہیں۔ گناہ میں مبتلا ہونا ایمان کے منافی نہیں ہے، البتہ یہ ایمان کے منافی ہے کہ گناہ ہو جائے اور آدمی کو اپنا رب یاد نہ آئے، اس کی آنکھ نہ کھلے، اسے تنبیہ نہ ہو، وہ اپنے گناہ پر اصرار کرے اور خود کو جذبات کے حوالے کر کے گناہ کی دلدل ہی میں پڑا رہے۔ غلطی کے بعد اگر آپ چوکنے ہو جاتے ہیں، آپ کو صاف نظر آنے لگتا ہے کہ آپ کے لیے صحیح طرز عمل کیا ہے، توبہ استغفار کی توفیق ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ آپ انہی مومنوں، متقیوں اور محسنوں کی راہ پر ہیں جن کا اللہ نے تعارف یہ کرایا ہے کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونا ہرگز مومن کی شان نہیں۔ بار بار پھسل کر جو سنبھلتا ہے، بار بار گر کر جو اٹھتا ہے، اس کا شمار اللہ کے انہی بندوں میں ہے جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا رب بے پایاں بخشش کرنے والا اور بے انتہا مہربان ہے۔ اس کا خطاب آپ ہی سے ہے
سنیے اور گوش و ہوش سے سنیے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، بلا شبہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے۔ مگر ان کا تصریحات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے نفس کو ڈھیل دینے لگیں، غلط طرز عمل اختیار کرتے رہیں، ان آیات کا سہارا لینے لگیں اور اپنی کوتاہیوں پر اطمینان کی سانس لینے کی عادت ڈالنے لگیں۔ جی نہیں، مومن کبھی اس طرح نہیں سوچتا۔ دراصل ان تصریحات کی حکمت یہ ہے کہ بندہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی مایوس نہ ہو، کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو ہاتھ پیر نہ چھوڑ بیٹھے۔ گناہوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے یہ یقین ضروری ہے کہ انگنت بار بھٹکنے اور بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد بھی بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ آغوش رحمت کو اپنے لیے کھلا پاتا ہے۔ سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ گناہ کے بعد کی جس کیفیت کو قرآن پاک نے مومن کی خوبی بتایا ہے، وہ خوبی کس حد تک آپ کو حاصل ہے۔ حاصل ہے تو اس کی حفاظت کیجیے، کمی ہے تو اسے بڑھانے کی فکر کیجیے، اور نہیں ہے تو اسے پیدا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت عینیہ بن حسن رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ذرا تلخ لہجے میں کہا، او خطاب کے بیٹے، تم ہمیں نہ خاطر خواہ کثیر مال و دولت دیتے ہو اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غصہ بھڑک اٹھا اور اندیشہ ہو گیا تھا کہ وہ عینیہ رضی اللہ پر جھپٹ ہی پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر حسن رضی اللہ کے بھتیجے حر رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں ارشاد ہے، معافی اور درگزر کا رویہ اختیار کرو، اچھائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنتے ہی یک رک گئے، انہوں نے پھر بال برابر زیادتی نہ کی۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ رواہ البخاری۔ قرآن نے جن مومنوں کا تعارف کرایا ہے انہی میں ایک اعلیٰ کردار یہ ہے جس کی ایک جھلک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے پیش کی، اور دور سعادت کے ان مومنوں کی سیرت پڑھیے تو آپ کو ایسے ہی کردار نظر آئیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔